السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ٹی وی ٹوڈے کے خصوصی پروگرام ریان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احسن۔ آج 12واں روزہ ہے اور ہم اپنے مختلف موضوعات کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے دینی اسکالر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی ہمیں مسلسل مختلف موضوعات پر رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے، اولاد کے وہ حقوق جو اولاد اپنے بارے میں نہیں جانتے، ان حقوق کے بارے میں آج بات کی جائے گی اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ ابھی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ریگولر مہمان قاری مقبول احمد مجددی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ماشاء اللہ۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے تلاوت کی۔ ہمارے آج دو مزید مہمان نعت خواں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔
ہم ان سے بھی چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے میں دعوت دوں گا محمد انوار المصطفیٰ فریدی صاحب کو کہ وہ ہدیہ کلام اپنا پیش کریں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دو نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دو نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں. اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو. ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اگلے نعت خواں کی جانب آئیں گے محمد رضوان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی چاہیں گے وہ بھی کچھ اپنا کلام ناظرین کے سامنے پیش کریں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے
مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر اور تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور عمر کی جرات پہ جاؤں قربان تھے کیسر و کسریٰ بھی جن سے لرزاں عمر کی جرات پہ جاؤں قربان تھے کیسر و کسریٰ بھی جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جزاک اللہ رضوان قاضی صاحب. فوری جو ہے ہمیں نیوز بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے نعت خواں حضرات سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. اب ہم اپنے جو نئے مہمانان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی تعارف کرواتے چلیں. ڈاکٹر اختر حسین اعظمی ہمارے مستقل مہمان ہیں, دینی اسکالر ہیں معروف اور مختلف چینلز پر آتے رہتے ہیں. ان سے ہم آج کا جو موضوع ہے اولاد کے حقوق, اس کے حوالے سے کچھ سوال کریں گے. اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے مفتی عبدالمالک فیضی صاحب موجود ہیں, وہ بھی ہماری رہنمائی کریں گے. اور ان دونوں کے درمیان ایک ننھا قاری آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی دفعہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنا ہے, اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ یہ جو چھوٹے سے ننھے قاری ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ یقیناً ہمارے ساتھ قاری محمود شہاد چترالی ان کا نام ہے, اور یہ نعت پڑھیں گے ہمارے ساتھ یقیناً. اور جیسے جیسے ہم ٹرانسمیشن کا مزید پروسیجر آگے بڑھائیں گے اس کے اندر. اچھا, ہم پہلے موضوع کی طرف چلیں گے, اس کے بعد ہم اپنے ننھے قاری کی طرف جائیں گے.
ڈاکٹر صاحب ہم اولاد کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ اپنے حقوق پراپر جانتے ہیں آج بھی؟ یہ تو عمومی سی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق نہ بھی جانتا ہو تو وہ حق سمجھتا ہے کہ یہ مجھے چیزیں ملنی چاہیے. مسئلہ تو فرائض کا ہوتا ہے. باقی یہ واقعی ہے کہ جو دین نے حقوق دیے ہیں ہماری اولادوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ دین کا احسان نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ حق تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں والدین یہ کریں، لیکن دین نے جس طریقے سے ان کے حقوق بتائے ہیں تو ان کو اندازہ ہو کہ دین ان کا کتنا خیر خواہ ہے. تو اب یعنی یہی معاملہ ہے کہ جو والدین کے بارے میں ایک بغاوت کا جذبہ بچوں کے اندر ہوتا ہے، تو اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نوجوان ہیں ان کی شادی کے معاملے میں یہ ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ بچہ یا بچی جو بھی ہے اس کی رضامندی کے بغیر شادی نہ ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے. اور بچی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے، کیونکہ بچی کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے. تو اس معاملے میں تو اب یہ حقوق بیان فرمائے. تو حقوق تو اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے. اس سے پہلے معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں خصوصاً بچیوں کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا. اور ایک صحابی ہیں قیس بن عاصم تمیمی، وہ انہوں نے بیان فرمایا کہ دور جاہلیت کے اندر میں نے 8 بچیوں کو قتل کیا تھا، زندہ درگور کر دیا تھا. اور قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بشر احدہم الانثیٰ، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر کلونس چھا جاتی ہے، سیاہی چھا جاتی ہے ان کے اوپر. لیکن میں ویسے یہ کہوں کہ آج ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے یہی کہ ہم حقوق نہیں جانتے ہیں. تو آج بھی اگر ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج بھی اگر ہمیں بچی کی تو ہم خوشی نہیں کرتے ہیں، لیکن بیٹا ہو تو حد سے آگے. بہت خوش ہے، معاشرے کا بڑا ایک المیہ ہے ہمارے. واقعی ڈاکٹر صاحب نے اس کی نشاندہی، مفتی عبدالمالک فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ بیٹی کی پیدائش اور بیٹی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں ایک مسلمان کو دیں؟ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر رہنمائی فرما رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی. تو بیٹی کے حوالے سے تو حضور علیہ السلام کے ارشادات عالیہ بندہ پڑھ کے کانپ جاتا ہے کہ کتنے حقوق، صرف یہ نہیں کہ اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے کوئی حقوق نہیں، اولاد کے حقوق ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو پھر یہ ہوگا کہ وہی 2 بیٹیاں اس کے لیے جنت کا باعث بن جائیں گی، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. بلکہ یہ نہیں فرمایا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو شرط لگا دی ہے 2 کی، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 1 دے تو فرمایا اگر 1 کے ساتھ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی مقام عطا فرمائے. اور بیٹیوں کے حوالے سے تو حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی آ گیا تو اس کا بیٹا آیا، اس بیٹے کو اس نے پیار کیا اور بیٹیاں بھی پیار نہیں دیا. حضور علیہ السلام فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. انصاف کے تقاضے یہ تھے کہ جیسے بیٹے کے ساتھ پیار کیا اسی طرح بیٹی کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ بندہ آ گیا تھا، کہتے میرا بیٹا بڑا ہو گیا، نافرمان ہو گیا، بات ہی نہیں مانتا میری، تو میں اس حوالے سے پریشان ہوں، تو میرا مقدمہ دائر کریں. آپ نے بیٹے کو طلب کر لیا کہ کیا بات ہے، تو کیا ہوا کہ آپ جو ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے. تو انہوں نے کہا دیکھیں میرے بھی کچھ حقوق ہیں، تو کیا میرے والد نے وہ پورے کیے؟ میرا نام اور مجھے جو والدہ لا کے دیتا، حضور کا فرمان ہے کہ جہاں تم نے نطفہ رکھنا ہے وہ اچھی جگہ کا انتخاب کرو. تو انہوں نے جو ہے میری ماں ایک باندی بنائی ہے، باندی کو میری ماں چنا اور میرا نام جول رکھا جو گندگی کا کیڑا ہوتا ہے، جسے جول، یعنی یہ حقوق والدین جہاں ہیں وہاں حقوق اولاد بھی ہیں کہ اچھے نسب کا اور اچھے رحم کا انتخاب کریں، اچھا نام دیں، اچھی تعلیم و تربیت دیں. تو وہاں پہ فرمایا کہ مفتی صاحب بالکل آپ نے جو بات کی انصاف کی، ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک معاملہ ہے کہ انصاف جو ہے، ہم خود ظاہر ہے ماشاء اللہ ہمارے بھی بچے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کی جب بات ہو تو کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اس سے خاص طور پہ
ہر والد والدہ جو ہیں وہ بہت خاص پیار کرتے ہیں چھوٹے سے، جو بڑے ہیں وہ اس طرح سے ان کو پیار نہیں دے پاتے، یا حالانکہ والدین کی تو میرے خیال نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ انصاف اور عدل کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ؟ کہ واقعی بعض اوقات بچوں سے ہم زیادتی کر جاتے ہیں، کچھ اپنی ذاتی پرسیپشن قائم کر لیتے ہیں بچوں کے بارے میں، کچھ شرارتی قرار پا جاتے ہیں اور کچھ اچھے قرار پا جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، کسی کو نہیں دیے جاتے ہیں، کسی کو زیادہ پیار کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کے سامنے اس طریقے سے ایک کو زیادہ پیار دینا کہ وہ دوسرا محسوس کرے کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بچے کی سائیکی کا مسئلہ بن جاتا ہے آج کل۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ جہاں تک جو ہمیں شریعت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک بچوں کے حقوق ہیں ان میں برابری ہونی چاہیے، تحائف میں، دینے لینے کے معاملات میں۔ جہاں تک دلی معاملہ ہے، دلی لگاؤ ہے، ایک رجحان، ٹینڈنسی، میلان طبیعت ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اور نہ ہی شریعت اس کے اوپر پکڑتی ہے کہ جس کی انسان استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، اس میں استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ تو اللہ کے ہاں بھی معافی ہے۔ لیکن جہاں معاملات پورے دینے کے، مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ گواہ بنے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو ایک گھوڑا گفٹ کیا ہے، میں نے تحفہ دیا ہے اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں جی اور بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سب کو ایک ایک گھوڑا دیا ہے؟ کہ نہیں جی ایسا تو نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ظلم کے معاہدے پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ لیکن جب آپ ایک کو نوازیں گے بہت زیادہ تو وہ پھر دوسروں کے ذہن میں اپنے والد کا مقام بھی مجروح ہوگا، اور خود اس بچے کے ساتھ بھی ایک نفرت کی ہم خود بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، بہت بنیادی چیز اور ہے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں والدین بعض اوقات والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے، میں خود ایک استاد کی حیثیت سے پڑھانے کے حساب سے دیکھتا ہوں، بہت سارے والدین کے بارے میں خود ان کے بچے بھی بتاتے ہیں، کچھ ان پہ امپوز کیا جاتا ہے کہ آپ یہ مضمون پڑھیں، آپ فلاں سائنس پڑھیں، یا آپ لٹریچر پڑھیں، یا جو بھی ہے۔ بچے کی خواہش کچھ اور ہے، ہر بچہ جو باپ بنانا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اختلاف طبیعت کے ساتھ، اختلاف رجحان کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو ہم وہاں ان پہ امپوز کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یا کہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم نے کاروباری کرنا، یا تم نے ملازمت ہی ضرور کرنی ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو امپوز بچوں پہ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اصولاً ان سے جو چیز ہے ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو دین اسلام سکھانا، اور جو معاشرے کے فرائض ہیں وہ سمجھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بالکل، اور یہ بچوں کا حق ہے۔ لیکن بچوں کے حق پہ اور والدین اپنی ایک دھونس جمائیں اس اعتبار سے کہ جو وہ سمجھتے ہیں وہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ آج کے ماحول کے حساب سے کون سی تعلیم لینی ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، آج کاروبار کیسے کرنا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ آج کی جو ضرورتیں ہیں وہ مختلف ہیں جو آج سے 40 سال پہلے تھیں، وہ نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی والدین کو ادراک کرنا چاہیے، ورنہ اگر ایسا نہیں نہ ہوگا تو وہ جس کو ہم جنریشن گیپ کرتے ہیں وہ آ جائے گا، اور اس کے ذریعے سے پھر بچوں میں والدین سے نفرت ہی نفرت پیدا ہوگی، بالکل فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ اچھا، ہم مزید اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اس سے پہلے ہم جو پچھلا موضوع ڈسکس کر رہے تھے عدل کے حوالے سے، بچوں کے درمیان یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ کس طرح سے والدین کو قائم رکھنا چاہیے، اور یہ حق ہے ہر جو ہے اولاد کا۔ کیا کہیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان عدل قائم کرو، برابری قائم کرو۔ جیسا کہ وہ میں نے پہلے حدیث پاک بھی بیان کی کہ حضور کی بارگاہ میں ایک بدو صحابی اعرابی آئے، تو بچہ آیا ان کا، ان کو پیار دیا، بچی کو نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، تمہیں انصاف کرنا چاہیے تھا، تم نے حقوق کی۔ اور اسی طرح حدیث پاک ہے کہ بعض صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، ہم کچھ اولاد کو دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، کہ تخصیص کر کے اگر کسی کو دیں، کسی کو محروم رکھیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جو دوسرا پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا اہم تھا کہ جو کیریئر ہے، جو اس کا انتخاب ہے، وہ کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ ضروری ہے کہ وہ اس کو اس کی اجازت دی جائے، جو بھی ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ اپنے کیریئر کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فار ایگزامپل کیریئر ہے جو اگر ہم دیکھیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے وہ مناسب نہیں ہے،
آج کل کے مناسبت سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو اگر اس چیز کے حوالے سے روکے تو وہ کیا مناسب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ تو والدین کو ظاہر حق ہے کہ وہ ان کے کسٹوڈین ہیں، ان کے تجربات زیادہ ہیں. مثال کے طور پر والدین کہتے ہیں کہ فلاں جگہ شادی نہیں کرنی ہے. یہ کام مسئلہ اگلا ہے موضوع ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے خصوصاً ہے. بیٹی کو کہتے ہیں یا بیٹے کو کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹا کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، یا مجھے وہ بہت صحیح لگتے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ بچے کی، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں والدین ہیں ان کا یہ حق ہے. کیوں کہ وہ بچہ جب جوان ہے نا، بچے یا بچی جیسے اب ملتے ہیں یا ایک تاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک نوجوانی کا ایک سطحی جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر ایک لڑکی بھی لڑکا بھی ایک دوسرے کو اچھا سجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ اچھا ہی کردار پیش کرتا ہے نا اپنے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ذہنی سطح کیا ہے، اس کے خاندان کے کیا ہے. پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پر شادی میں گزر بسر صرف دو لڑکے اور لڑکی نے نہیں کرنی. ہمارے ہاں سسٹم ایسا ہے، یہ ہمارا لوگ نظام ایسا ہے یہ کہ کرا پورا دیتے ہیں کہ جی ان کا مسئلہ ہے. نہیں، اتنا نہیں ہے، دو خاندانوں نے اکٹھے ہونا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے اور موجودہ طرز زندگی بھی اسی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دونوں نے اکٹھے گزارنی ہے زندگی پورے خاندانوں کا، تو اس میں اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ والدین. تو اب اس کا حل کیا ہے یہ بھی آپ نے پھر کہنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں لڑکے نے ارادہ کر لیا وہیں، اور جہاں ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے تو اپنی بہن کی بیٹی ہی لے کے آنی ہے، یا اس کے الٹ ہے کوئی بھی ہے، یہ لازمی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. تو دونوں ہی کمپرومائز کریں نا، دونوں اس کی ضد کو چھوڑ دیں. کوئی تیسرا گھر بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں امت میں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، سارا کچھ ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑا اہم جو ہے موضوع اٹھایا کہ یہ اس کے حوالے سے کس کی مانی جائے، کس کی چیز کو سنا جائے. شریعت نے حقوق دیے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بالغ بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا شادی کرنے میں خود مختار ہے. اسلام نے اس کو خود مختار بنایا. البتہ کفر کا خیال رکھا جاتا ہے اور رکھا جائے، برابری کا خیال رکھا جاتا ہے، ہم منصب ہونے کا، اور حسن جمال میں جیسے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کے رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ بچوں کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے. البتہ والدین کی رضا ساتھ ہونی چاہیے، لینی چاہیے. اور بلال تو صاحب میں کیونکہ اگر قطع کلامی نہ ہو میں یہ عرض کروں کہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا لو میرج، وہ اکثر ناکام ہو رہی ہیں. اور جو ہماری ارینج میرج تھی ہمارے والدین نے کی ہے، دیکھ لیں حالانکہ لڑکا لڑکی ملے ہی نہیں تھے، کبھی ایک دن دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ زیادہ کامیاب ہوئی ہیں. ان میں 1% شاید کوئی ناکامی ہوئی ہو، اور اب تو اس میں 20% ناکام ہے جو خود کی ہمارے جاتی ہاں ہے، جو اور جذبات سے مغلوب ہو کے کی اگلا جاتی پھر ہے. سٹیپ آتا ہے کہ طلاق کا رجحان جو بڑھ رہا ہے، اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہے. یہ سارے معاملات وہی ہیں کہ ہم جو ہے اس چیز میں اس معاملے کے اندر اسپیسیفکلی جو ہے وہ سیرت کو نہیں اپناتے. اور سر یہ دونوں چیزوں کو دیکھا جائے، ورنہ والدین کی شادیاں خاندانی شادیاں، اور جیسے کہ وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میں بہن کی بیٹی لے آؤں گی، اور باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لے آؤں گا، اس کو بہو بناؤں گا، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ عضو معطل ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ میاں بیوی میں آپس میں دلچسپی بڑھ ختم ہو جاتی ہے. تو اسلام نے تو حقوق دی ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی یعنی بچی کی بھی اپنی مرضی ہے، بچے کی بھی اپنی مرضی ہے، بالغ ہو گئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ اگر والدین کی اچھی تربیت ہو، اولاد کی نام اچھا ہو، تعلیم اچھی ہو، تربیت اچھی ہو، تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپس میں، اور وہ والدین اور بچے آپس میں قریب ہو کے مشاورتی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو پھر وہ انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ایسے میں رنگینی اور باہر آ جاتی ہے. تو حقوق کی پامالی بھی نہیں ہوتی جو اسلام نے دی ہے. تو یعنی یہ ہے کہ اب کسی پر کسی کی مرضی نہیں تھوپی جا سکتی، والد کی، والدہ کی، بہنوں کی. اور خود یہ ہے کہ اس کو بھی آزاد خیالی تو نہیں، اخلاقی فرض یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کرے اور ان کی مانے. بالکل ایسی رہنمائی انہی کے حوالے سے ہوگی. ڈاکٹر صاحب وہ جو سوال میرا پچھلا تھا وہ مناسب یہ تھا کہ کچھ ایسے شعبے ہیں، پیشے ہیں کہ جن کے اندر والدین چاہیں گے کہ ان کی اولاد نہ جائے، ٹھیک ہے، اس صورت میں آیا ان کی مرضی چلتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال تھا بیسیکلی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کوئی ایک ایسا ناپسندیدہ شعبہ ہے جو آپ کی بات تھی وہ بالکل درست تھی کہ آج کل کے زمانے کے حوالے سے تو کوئی بھی شعبہ ہو اس میں تو ظاہر بہتر وہی جانتی ہے نسل، آج کی نسل، لیکن کچھ ایسے شعبے ناپسندیدہ شعبہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اگر والدین چاہیں کہ یہ نہ جائے میرا بیٹا یا میری بیٹی،
تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جس بھی یعنی کسب کے ذریعے کے اندر کوئی شرعی لحاظ سے قباحت ہے اور والدین بھی نہیں چاہتے، یعنی اس میں دو امکانات ہیں، کچھ شرعی قباحتیں بھی ہیں اور کچھ یعنی کہ جواز کی صورتیں بھی ہیں، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بات ہی کو ترجیح دی جانی چاہیے، ایک والد ہونے کی حیثیت سے، دوسرے اس شرعی قباحت کے پہلو سے کہ وہ ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ہماری گورنمنٹ کا شعبہ ہے، کوئی بدنام شعبہ ہے جس میں رشوت زیادہ ہے، جس میں کمیشن ہے، غلط یعنی کرپشن ہے اور اس طرح لوگ غلط کر رہے، تو وہ آگے ہر ایک پھر وہاں اپنا حق سمجھ کے وہ بھی ہاتھ رنگنا شروع کر دیتا ہے، تو والد سمجھتا ہے کہ نہیں میرے بیٹے کو ایسے نہیں جانا چاہیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور بیٹے کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بیٹا بھی کہ میں وہاں اصلاح کر سکتا ہوں اور میں اس جذبے سے جا رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ والدین کو بھی ان کی بات مان لینی چاہیے، لیکن زیادہ حق یہی ہے کہ والد کی بات مان لی جائے تو زیادہ اچھا رہے گا، اور یہ سعادت مندی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ان بچوں کے لیے جو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے والدین کے کہنے پہ ملازمتیں چھوڑ دیں کہ آپ ہمارے پاس رہیں اور بس ہمیں اتنا ہی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، پھر وہ کسی اور شکل میں دے سکتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز پہ نہ ہو جائیں کہ یہ میرا ایک کیریئر اور یہی منصوب ہے، اس بات میں بھی خیال اگر والدین کے والے سے اس کا خیال رکھیں گے جی ہاں تو اللہ میاں کہیں نہ کہیں جی انشاءاللہ صاحب ہم سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب اس وقت معاشرہ ہے وہ آج کل کی جو نسل ہے وہ اپنے حقوق کے حوالے سے ان ساری چیزوں سے آشنا ہے، جانتی ہے کہ وہ کیا کیا ان کے حقوق ہیں، اور جتنا وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مناسب ہے والدین کے حوالے سے؟ سر نہیں، کہ وہ اپنے حقوق، اب والدین کو اگر اولاد کے حقوق پہچاننے کا کہا گیا ہے تو اولاد کو بھی کہا گیا ہے کہ والدین کے حقوق پہچانے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے عدم توجہ اور دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارا لٹریچر جو ہے وہ بیرون سے زیادہ ہے، ہم اپنی ثقافت کھو چکے ہیں، اپنا معیار، اپنی زبان، اپنے لسان، اور دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ حقوق کو نہیں پہچانتے۔ پھر اگر کہیں سے مغرب سے یا این جی اوز وغیرہ یا کوئی دوسرا تیسرا کوئی اس طرح کی شرلی چھوڑتا ہے یا کوئی چمک دکھاتا ہے تو پھر ہماری جو ہے قوم، میں نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا، ساری قوم تو پھر بھیڑ چال چل کے وہ اس کے پیچھے چل جاتی ہے۔ اگر اسلام میں کون سی کمی ہے، کون سے حقوق ہم الحمدللہ میرے خیال میں جتنا حقوق کی پاسداری اسلام میں ہے شاید کہیں بھی نہیں۔ تو ایک سوراب کے دھوکے میں دوسری تہذیبوں میں تو حقوق کی پامالی کی گئی ہے، لیکن اسلام تو حقوق کی پاسداری کا بار بار اعلان کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ شاید اس طرح کے حقوق ریٹن جو ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں نظر آئیں گے، کہ جہاں پہ والدین کے فرائض ہیں اولاد کے بھی فرائض ہیں، لیکن دونوں کو تنبیہ ہے کہ حضرت عمر نے وہ مقدمہ خارج کر دیا تھا کہ سر میں یہ مقدمہ خارج کر رہا ہوں، آپ نے اپنے بیٹے کے حقوق ادا ہی نہیں کیے، تو اب بیٹے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ نافرمانی کرتا ہے۔ تو یعنی یہی ہے نا کہ آشنائی دلائی ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ حقوق پہچانے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا یعنی ہم ابھی آپ نے جس طرح ویسٹ کی بات کی، مغرب کی بات کی، تو وہاں پہ تو حقوق کے حوالے سے تو بہت زیادہ با اختیار کر دیا گیا کہ والد اگر تھوڑی سی پٹائی کر دے تو وہ بچہ جو ہے وہ فون کر کے پولیس کو بلوا سکتا ہے، تو وہ حقوق کی کہیں ہم اس طرف تو نہیں چلے جائیں گے کیا ہمارا کہیں وہاں حقوق کی نشاندہی کرتے کرتے؟ یا دیکھیں اگر ہم اپنی روایات اور اقدار کی پاسداری نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں رکھیں گے تو پھر تو وہی صورتحال ہماری بھی ہوگی۔ اور اس حوالے سے جو کچھ مغرب میں ہو رہا ہے اس میں تو 14 سال کے بعد اور اس کی بلوغت کے بعد اس کے اوپر والدین کا کوئی اختیار نہیں ختم ہو جاتا ہے، اور یہ معاملات تو وہاں بہت زیادہ ہیں۔ بالکل تو اسلام نے تو دیکھیں واضح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کے لیے کہو، ٹھیک ہے، اور جب 10 سال کا ہو اور اگر وہ اس معاملے کو نہ مانے تو پھر فضربو کے الفاظ ہیں کہ اس کو مارو، اس کی پٹائی کرو۔ اب یہاں ہمارے اسکولوں کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار، اور اس وقت سے کہ یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ فون کر دیں ٹیچر کے بارے میں بھی، یہ ٹھیک ہے
کہ ٹیچر کو اس طرح نہیں مارنا چاہیے، اور والدین کو بھی اس کی بھی حدود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اس کی ہڈی بوٹی ایک کر دے اور اس کا تیا پانچا کر دے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بات یہ فرمائی کہ چہرے پر نہیں مارنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ایسی ضرب نہیں لگانی کہ جو جسم کے اندر اتر جائے، تو یہ بھی پھر اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تعذیب کا کوڑا گھر میں لٹکائے رکھو. لیکن کیا آپ نے اس کوڑے کو استعمال کیا کبھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود، جو بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے گئے تھے. ان کی والدہ ام سلیم نے، ام سلیم نے ان کو بچپن میں دے دیا تھا آپ کی تربیت میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا. اب آپ دیکھیں نا، تصور کریں ایک بچہ ہے، بچے سے غلطیاں کتنی بار ہوئی ہوں گی، اور یہ امکان ہے کہ بچے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ہوئیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فلاں کام کر کے، اور وہ جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے بعد جب وہاں پہنچے دیکھا تو وہ تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کے کان تھوڑے سے پکڑے اور کہا بھائی تمہیں کیا کہا گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جھڑکنا اور بچہ سہم جائے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. مار سے مراد صرف یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ سختی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ روڈ رویہ اختیار کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی بے فکر ہو جائیں کہ ہمیں تو کسی نے کوئی کچھ بھی نہیں کہنا ہے. تو ان چیزوں کا تو خیال رکھنا ضروری ہے نا. تو اسلام میں تو اعتدال ہے ساری چیزوں میں. یہ میں آپ کو بلال صاحب یہ بتاؤں کہ اگر ہم اسلام کو نہیں نہ مانیں گے، روز بروز نئے نئے قوانین بنیں گے اور پکڑ دھکڑ ہوگی، پولیس میں بلائے جائیں گے، یہ جائیں گے. دیکھیں ایک بچے ایک ہی حق دے رہے ہیں کہ جی والدین نہیں مار سکتے تو وہ پولیس پکڑ کے لے جائے. اب دیکھیں نا، والدین ہیں بھائی، آپ ان کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں. کون سے یہ اخلاقیات ہے؟ کیا اس سے بچ جائے گا ہمارے پاس؟ نشاندہی کی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے، آج کل جو واقعات ہم ڈاکٹر صاحب نے ایک ذکر کیا ہلکا سا، مار نہیں پیار، اسکولوں کے باہر تو لکھا ہے، اسی طرح مدارس کا معاملہ ہے اور وہاں پہ بھی یہ معاملہ ہے. تو وہ سر بالکل میں آپ کی بات کا ایکسپٹ کرتا ہوں. تو دیکھیے کہ ایک بچہ مدرسے سے فارغ ہے اور ایک بچہ سکول سے. تو سکول والے سے والدین ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں اس کے آرام میں خلل نہ آ جائے اور یہ ہم پہ غصہ نہ ہو جائے. اور بچہ حافظ قرآن و عالم دین ہے تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہیں میرے والدین کی نیند ختم نہ ہو جائے، وہ نیند خراب نہ ہو جائے، اور کہیں ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے تو میں پکڑا جاؤں. تو دینی مدارس سے فارغ شدہ بچہ ڈر رہا ہوتا ہے. تو جو کہ دوسری تہذیب سے فارغ ہوا بچہ یہ اپنے آپ کو وہ گریجویٹ کہتا ہے یا ڈگریاں لے کے پھر رہا ہے، تو اس سے والدین ڈر رہے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث پاک حضرت انس والی بیان فرمائی کہ ہوا یہ کہ وہ غلام تھے. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بکتے بکتے حضور کی بارگاہ میں آیا، اور پھر ان کے والدین کو پتہ چلا، وہ آئے ڈھونڈنے کے لیے تو لینے کے لیے. تو آپ نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا، میرے بہترین والدین یہی ہیں، آقا یہی ہے، سب کچھ، مجھے یہاں سے کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ آسائش، وہ آرام، مہربانیاں، محبتیں جو مجھے والدین سے ملنی چاہیے تھی وہ یہاں مجھے کہیں بہتر طریقے سے مل رہی ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. ہمارے ساتھ ننھے قاری جو ہیں وہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. قاری محمود شہاد چترالی، ان کا تعارف ہے مختصر سا، اور مزید یہ آج ہمیں کیا سنائیں گے ہم ان سے سننا چاہیں گے. یقیناً یہ جو عالمی قرآ حضرات ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف نعتیں بھی پڑھتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا آج ہمیں سنانے جا رہے ہیں؟ گلزر و خطا مو خطا نازک بدنیرا 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 بلبل سے تو عام و خطا شیری سخنیرا 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 ہر کس کے لبے لال تو دیدہ بدل گفت ہاکہ خوش کندہ آئے
چمنیرا گل خطا خطا نازک بدنیرا 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 بدنیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ننے قاری محمود شہاد چترالی تھے ہمارے ساتھ اور فارسی کلام پیش کر رہے تھے، اور ان کی عمر جو ہے ابھی جسٹ 8 سال ہے، صرف 8 سال کے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا. اور ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس ننے قاری کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت ہی اس عمر کے اندر اتنا اچھا کلام، اور وہ بھی فارسی میں نعت پڑھی ہے انہوں نے، جو ہمارے ہاں بڑی وہ ان کی آواز تھی، خاتون بہت اچھا پڑھا کرتی تھیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے وہ یاد تازہ کرائی. ام حبیبہ. ہاں ام حبیبہ کی. ماشاءاللہ یہ امید ہے کہ بڑے ہو کے اور بڑے یعنی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جی، ذوق تازہ کرتی ہے. 4 چاند لگا دیے بچے نے، بہت چھوٹی سی عمر ہے اور سینہ عشق رسول سے معمور ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. فارسی کلام میں آج کل تو وہ پڑھنے والے سننے والا بھی نہیں رہے، تو ایسے میں بچے نے بہت کمال، بہت خوب ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا. یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمارے پھر اس مزید میں یہ پروگرامز کا بھی ہے حصہ کہ بنے. ماشاءاللہ تلفظ بھی بہت ہاں اچھا اصل ہے. بات اس عمر میں اور اس گلے کے ساتھ ماشاءاللہ اس نے بہت ہی خوبصورت انہوں نے اپنے قاری کو سنا. اور خواتین حضرات، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور افطار جو ہے آج ہم 12واں روزہ جو افطار کرنے جا رہے ہیں. مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دعا سے پروگرام کا اختتام کریں. اپنے میزبان بلال احسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا بالقرآن الذي صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وصحبه أجمعين.